جو رخصت ہو گئی، خیر سے اس کی جوان بیٹی جو رخصت ہو گئی، آج برسوں بعد اس کو نیند بھی اچھی لگی، آج برسوں بعد اس کو خیر سے اس کی جوان بیٹی جو رخصت ہو گئی، آج برسوں بعد اس کو نیند بھی اچھی لگی۔ اور ایک شعر رہ گیا ہے کہ وہ بھی چپ تھے میں بھی چپ تھا اور کی دونوں نے بات، وہ بھی چپ تھے میں بھی چپ تھا اور کی دونوں نے بات، گفتگو آنکھوں ہی آنکھوں میں بڑی اچھی لگی۔ شکریہ۔ واہ واہ واہ، اپنے اشعار سے نوازے، زوردار تالیوں سے جناب سردار سلیم کا استقبال کیا جانا چاہیے۔ عرض کرتا ہوں کہ دعا میں اے خدا تاثیر دے دے، دعا میں اے خدا تاثیر دے دے، میرے ہر خواب کو تعبیر دے دے، میرے ہر خواب کو تعبیر دے دے، جو تو چاہے تو کیا ممکن نہیں ہے، جو تو چاہے تو کیا ممکن نہیں ہے، گدا کو شاہ کی تقدیر دے دے، گدا کو شاہ کی تقدیر دے دے، نہ ہوگی اب یہ پھولوں کی تجارت، نہ ہوگی اب یہ پھولوں کی تجارت، مجھے واپس میری شمشیر دے دے۔ ارے واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ نہ ہوگی اب یہ پھولوں کی تجارت، مجھے واپس میری شمشیر دے دے۔ آپ نے داد سے نوازا، نوازش، شکریہ۔ دیکھیے عرض کرتا ہوں کہ یہ کیا شبنم کا قطرہ کہہ گیا ہے، یہ کیا شبنم کا قطرہ کہہ گیا ہے، سمندر تل ملا کر رہ گیا ہے، سمندر تل ملا کر رہ گیا ہے۔ پتہ شہر وفا کا پوچھتے ہو، پتہ شہر وفا کا پوچھتے ہو، یہ اسٹیشن تو پیچھے رہ گیا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ پتہ شہر وفا کا پوچھتے ہو، یہ اسٹیشن تو پیچھے رہ گیا ہے۔ اور غزل سے پہلے دو چار شعر یہ بھی دیکھ لیں کہ عدالت میں لگا ہے جھوٹ میلا۔ یہاں بہت سے معتبر قانونداں حضرات بھی تشریف فرما ہے، ان کی داد چاہوں گا۔ عدالت میں لگا ہے جھوٹ میلا، کٹہرے میں کھڑا ہے سچ اکیلا۔ بہت شکریہ۔ عدالت میں لگا ہے جھوٹ میلا۔ اگر میری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہو تو دعاؤں سے نواز دیں۔ عدالت میں لگا ہے جھوٹ میلا، کٹہرے میں کھڑا ہے سچ اکیلا، اکیلا۔ وہ جس پر پھول برسائے تھے میں نے، وہ جس پر پھول برسائے تھے میں نے، اسی نے مجھ کو کانٹوں میں دھکیلا۔ بہت اچھا، واہ واہ۔ اسی نے مجھ کو کانٹوں میں دھکیلا۔ بہت شکریہ۔ وہ جس پر پھول برسائے تھے میں نے، اسی نے مجھ کو کانٹوں میں دھکیلا۔ محلے کے بڑوں میں ٹھن گئی ہے، محلے کے بڑوں میں ٹھن گئی ہے کہ بچوں نے یہ کیسا کھیل کھیلا، کہ بچوں نے یہ کیسا کھیل کھیلا۔ مجھے بس ایک ستارہ چاہیے تھا، مجھے بس ایک ستارہ چاہیے تھا، خدا نے آسمان سارا اونڈیلا، خدا نے آسمان سارا اونڈیلا۔ غزل کے اشعار دیکھیں، مطلع پیش کرتا ہوں کہ مجھے معلوم تھا، صدر محترم، مجھے معلوم تھا یہ جرم کر جائیں گے ہم دونوں، مجھے معلوم تھا یہ جرم کر جائیں گے ہم دونوں، مجھے معلوم تھا یہ جرم کر جائیں گے ہم دونوں، کہ اپنے اپنے وعدے سے مکر جائیں گے ہم دونوں، کہ اپنے اپنے وعدے سے مکر جائیں گے ہم دونوں۔ اگر چلتے چلے جائیں گے یوں ہی چاند کے پیچھے، اگر چلتے چلے جائیں گے یوں ہی چاند کے پیچھے، تو پھر یہ رات گزرے گی نہ گھر جائیں گے ہم دونوں، واہ واہ واہ، تو پھر یہ رات گزرے گی نہ گھر جائیں گے ہم دونوں۔ عرض کرتا ہوں کہ میں دیپک ہوں تو جوتی ہے، ہواؤں کی یہ بستی ہے، واہ۔
मैं दीपक हूँ, तू ज्योति है, हवाओं की ये बस्ती है, यहाँ दम लेने ठहरेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों। क्या कहने, यहाँ दम लेने ठहरेंगे तुम मर जाएंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया नवाजिश। फरमाने रब को तोड़ के मैंने किया हलाल, मेरी खता से कबल ये गंदुम हराम था। फरमाने रब को तोड़ के मैंने किया हलाल, मेरी खता से कबल ये गंदुम हराम था। दो तीन शेर देख लें कि सोज़े ग़मे दिल अश्क फिशानी में न रखा, सोज़े ग़मे दिल अश्क फिशानी में न रखा, हमने कभी इस आग को पानी में न रखा। सोज़े ग़मे दिल अश्क फिशानी में न रखा, हमने कभी इस आग को पानी में न रखा। और क्या किसे पीरी को करें इससे गिरांबार, क्या किसे पीरी को करें, क्या किसे पीरी को करें इससे गिरांबार, हमने जिसे ज़ंबीले जवानी में न रखा। क्या किसे पीरी को करें इससे गिरांबार। दोस्तों मैं आलम भाई एक मिनट साहब, ये गज़ल अगर ये शायरी अगर हैदराबाद में नहीं इस खामोशी से सुनी जाएगी तो ये गज़ल लखनऊ वाले तो यकीनन बहरे हो जाएंगे इस गज़ल पे। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये बताइए आप कि हैदराबाद में ये गज़ल पढ़ी जा रही है और इसी इदारे के फारिग इस गज़ल को आपके सामने पेश कर रहे हैं। क्या किसे पीरी को करें उससे गिरांबार, हमने जिसे ज़ंबीले जवानी में न रखा। और शेरस क्या है कि नाकिद ने मेरे फन में वो नुक्ता भी निकाला, नाकिद ने मेरे फन में वो नुक्ता भी निकाला, मैंने जिसे अल्फाज़ो मानी में न रखा। नाकिद ने मेरे फन में वो नुक्ता भी निकाला, नाकिद ने मेरे फन में वो नुक्ता भी निकाला, मैंने जिसे अल्फाज़ो मानी में न रखा। और एक शेर और देख लें कि मैंने जिसे अल्फाज़ो मानी में न रखा, और हूँ गैर के अफसाने का उन्वां तो गिला क्यों, हूँ गैर के अफसाने का उन्वां तो गिला क्यों, तुमने तो मुझे अपनी कहानी में न रखा। हूँ गैर के अफसाने का उन्वां तो गिला क्यों, हूँ गैर के अफसाने का उन्वां तो गिला क्यों, तुमने तो मुझे अपनी कहानी में न रखा। और एक छोटी सी गज़ल पेश किए देता हूँ। फ़रहत एहसास साहब ही तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने एक शेर सुनाया था कि शोर क्यों इतना मचाते हो मुसलमानी का, खामोशी में भी तो ईमान बहुत होता है। उसमें मैंने कहा था मालो ज़र रख के परेशान बहुत होता है, नजर फ़रहत एहसास है ये, मालो ज़र रख के परेशान बहुत होता है, दिल में जिस शख्स के अरमान बहुत होता है। मालो ज़र रख के परेशान बहुत होता है, दिल में जिस शख्स के अरमान बहुत होता है। एक मतलब और समात फरमा लें कि दिल में जिस शख्स के अरमान बहुत होता है, वक्त रुखसत यही सामान बहुत होता है, वक्त रुखसत यही सामान बहुत होता है, एक तबस्सुम भी मेरी जान बहुत होता है। वक्त रुखसत यही सामान बहुत होता है, एक तबस्सुम भी मेरी जान बहुत होता है। और नाखुदा फेर ले जब अपनी नज़र वक्त गुरूब, वासिफ भाई सुनिएगा, नाखुदा फेर ले जब अपनी नज़र वक्त गुरूब, एक तिनके का भी एहसान बहुत होता है। नाखुदा फेर ले जब अपनी नज़र वक्त गुरूब, नाखुदा फेर ले जब अपनी नज़र वक्त गुरूब, एक तिनके का भी एहसान बहुत होता है। और काश ये बात समझ लेते असीरान हयात, काश ये बात समझ लेते असीरान हयात कि मरहला मौत का आसान बहुत होता है। काश ये बात समझ लेते असीरान हयात, मरहला मौत का आसान बहुत होता है। और उलमा अगर हैं तो माजरत के साथ ये अहले ईमान तहे तय हुए जाते हैं,
اہل ایمان تہے تہے ہوئے جاتے ہیں، یوں تو اللہ نگہبان بہت ہوتا ہے۔ اہل ایمان تہے تہے ہوئے جاتے ہیں، یوں تو اللہ نگہبان بہت ہوتا ہے۔ اور شعر دیکھ لیں کہ ترک مطلب پہ ہے دانائی مسلم جس کی، ترک مطلب پہ ہے دانائی مسلم جس کی، عرض مطلب پہ وہ نادان بہت ہوتا ہے۔ ترک مطلب پہ ہے دانائی مسلم جس کی، عرض مطلب پہ وہ نادان بہت ہوتا ہے۔ ارے اور کیا جاتا ہے، ایک بڑے شاعر نے کہا تھا کہ عشق میں اتنا خسارہ ہے تو گھر جاتے ہیں۔ شعر کیا ہے کہ اور کیا جاتا ہے ایک جان محقر کے سوا، اور کیا جاتا ہے ایک جان محقر کے سوا، کیا کہا عشق میں نقصان بہت ہوتا ہے، اور کیا جاتا ہے ایک جان محقر کے سوا، واہ کیا کہا، اور کیا جاتا ہے ایک جان محقر کے سوا، کیا کہا عشق میں نقصان بہت ہوتا ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ لطف اندوز شہادت نہیں ہونے دیتا، کیا کہنے، لطف اندوز شہادت نہیں ہونے دیتا، قتل کر کے وہ پشیمان بہت ہوتا بہت ہے۔ ہوتا، واہ کیا کہنے، لطف اندوز شہادت نہیں ہونے دیتا، قتل کر کے لطف اندوز شہادت نہیں ہونے دیتا، قتل کر کے وہ پشیمان بہت ہوتا ہے۔ وقت رخصت یہی سامان بہت ہوتا ہے، ایک تبسم بھی میری جان بہت ہوتا ہے۔ بہت اچھے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے۔ ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، اور زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ زخم لگتے ہی نہیں، ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ کسی کو بخش دیتا ہے وہ ہر لمحے کی آسائش، مقدر میں کسی کے گردش ایام لکھتا ہے، کسی کو بخش دیتا ہے وہ ہر لمحے کی آسائش، مقدر میں کسی کے گردش ایام لکھتا ہے، اور اسی پر منحصر ہے سب، فقیری دے کی سلطانی، وہی آغاز لکھتا ہے وہی انجام لکھتا ہے، اسی پر منحصر ہے سب، فقیری دے کی سلطانی، وہی آغاز لکھتا ہے، وہی آغاز لکھتا ہے وہی انجام لکھتا ہے، وہی آغاز لکھتا ہے وہی انجام لکھتا ہے۔ میں ایک غزل کے چند شعر پیش کروں گا، سماعت کر لیجیے حضرات، کہ آبرو میری بھی رہ جائے، اور یہ ہو احساس کہ کئی برس کے بعد آج آیا ہوں آپ کی سرزمین پر، تو جو محبتیں یہاں سے مجھے ملی ہیں اس سے قبل، وہ آج بھی میرے دامن میں آ جائیں تو میں اپنے فخر کے ساتھ یہاں سے واپس اپنے گھر تک جا سکوں گا۔ میں غزل، ایک چھوٹی سی غزل کے کچھ شعر سماعت کیجیے حضرات۔ میں کہتا ہوں کہ سیاست کا ہنر اس طرح سرکاریں بدلتا ہے، سیاست کا ہنر اس طرح سرکاریں بدلتا ہے کہ جیسے کوئی قاتل اپنی تلواریں بدلتا ہے۔ سیاست کا ہنر اس طرح سرکاریں بدلتا ہے کہ جیسے کوئی قاتل اپنی تلواریں بدلتا ہے، اور بھروسہ جس کو اپنے دست و بازو پر نہیں ہوتا، بھروسہ جس کو اپنے دست و بازو پر نہیں ہوتا، وہی ملاح کشتی اور پتواریں بدلتا ہے۔ بھروسہ جس کو اپنے دست و بازو پر نہیں ہوتا، بھروسہ جس کو اپنے دست و بازو پر نہیں ہوتا، وہی ملاح کشتی اور پتواریں بدلتا ہے۔ اور ایک دیکھا بھالا سا شعر آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، غریبی اور امیری کا جو فرق ہے، میں پیش کرتا ہوں ایک شعر کہ کوئی سائے کو ترسے اور کوئی اونچے مکانوں میں، کوئی سائے کو ترسے اور کوئی اونچے مکانوں میں، ہوا کا رخ بدل جائے تو دیواریں بدلتا ہے۔ کوئی سائے کو ترسے اور کوئی اونچے مکانوں میں، ہوا کا رخ بدل جائے تو دیواریں بدلتا ہے۔ اور ایک شعر آخری اس کا عرض کرتا ہوں کہ جہاں دو وقت کی روٹی کے بدلے جسم بکتے ہیں،
جہاں 2 وقت کی روٹی کے بدلے جسم بکتے ہیں اسی ہوٹل کا مالک ہر برس کاریں بدلتا ہے۔ جہاں 2 وقت کی روٹی کے بدلے جسم بکتے ہیں اسی ہوٹل کا مالک ہر برس کاریں بدلتا ہے۔ سیاست کا ہنر اس طرح سرکاریں بدلتا ہے کہ جیسے کوئی قاتل اپنی تلواریں بدلتا ہے۔ ناظم کے طور پر ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ باعث شاعر اس کی موت ہو جاتی ہے جو نظامت کے مائک پر بیٹھا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے اکثر و بیشتر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ایک غزل ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ اگر تالیاں بجا کے اجازت دے دیں گے تو مجھے لگے گا کہ میں وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں، تضییع اوقات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ تم تو چائے والے ہو، تم تو چائے والے ہو، اچھے دن کیا لاؤ گے؟ تم تو چائے والے ہو، اچھے دن کیا لاؤ گے؟ گھر چلا نہیں سکتے، دیش کیا چلاؤ گے؟ تم تو چائے والے ہو۔ بندے شعر سماعت کیجیے گا۔ تم تو چائے والے ہو گئے ہیں دورے سب، دل کا دورہ باقی ہے۔ ہو گئے ہیں دورے سب، دل کا دورہ باقی ہے۔ اس حسین دورے پر تم ضرور جاؤ گے، اس حسین دورے پر تم ضرور جاؤ گے۔ تم تو چائے والے ہو۔ شعر سماعت کیجیے گا۔ بچے تم کرو پیدا، بنا کسی تمہید کے شعر سماعت کیجیے گا۔ بچے تم کرو پیدا، چارو ہو کے 12 ہو۔ بچے تم کرو پیدا، چارو ہو کے 12 ہو۔ اس مقابلے میں بھی ہم سے ہار جاؤ گے، اس مقابلے کیا کانفیڈنس ہے بھائی، ہم سے ہار جاؤ گے۔ تم تو چائے والے اسے کہتے ہیں مجھے اعتمادی۔ واہ، یہ شعر بطور خاص آپ تمام کی نظر کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ تم تو چائے والے ہو، کول کا مرض ہو کر دیکھنا مریں گے پھر۔ کول کا مرض ہو کر دیکھنا مریں گے پھر۔ تم مگر شریعت پر انگلیاں اٹھاؤ گے، تم اگر شریعت پر انگلیاں اٹھاؤ گے۔ کوڑ کا مرض ہو کر دیکھنا مریں گے پھر۔ کوڑ کا مرض ہو کر دیکھنا مرو گے پھر۔ تم مگر شریعت پر انگلیاں اٹھاؤ گے۔ آخری شعر سماعت کیجیے گا۔ میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں اس شعر میں۔ تم تو چائے والے ہو، تم کو واسطہ رب کا، اب تو ایک ہو جاؤ
जाओ, मुत्तहिद न होंगे फिर सबसे मार खाओगे, मुत्तहिद न होंगे फिर सबसे मार खाओगे, तुम तो चाय वाले हो। शुक्रिया बहुत बहुत। ज़बां से कुछ न बोलें, सब के सब खामोश हो जाएं। ज़बां से कुछ न बोलें, सब के सब खामोश हो जाएं। अदब की गुफ्तगू है, बेअदब खामोश हो जाएं। भाई वाह वाह वाह। अब आप अंदाजा कीजिए साहब कि किसको खामोश रहना है। बहुत अच्छा मतलब पढ़ दिया। अब ये फैसला आपको करना, आपको खामोश रहना है कि नहीं करना। बहरहाल ज़बां से कुछ न बोलें, सब के सब खामोश हो जाएं। अदब की गुफ्तगू है, बेअदब खामोश हो जाएं। यहाँ सब खानदानी लोग हैं, शजरा ज़रूरी है। यहाँ सब खानदानी लोग हैं, शजरा ज़रूरी है। न हो जिनका कोई नामो नसब, खामोश हो जाए। अरे वाह वाह, क्या रदीफ का इस्तेमाल है, क्या कहने। हाँ 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 भाई, क्या कहने इस महफिल के लिए, क्या इंतखाब है आपका, क्या कहने। ये महफिल खानदानी है, यहाँ शजरा ज़रूरी है। न हो जिनका कोई नामो नसब, खामोश हो जाए। और यहाँ से दो शेर इस गज़ल के और सुन लें, ख़ास तौर से कि मोहब्बत में वहीं से बात का आगाज़ होता है। मोहब्बत में वहीं से बात का आगाज़ होता है। जहाँ दम तोड़ दें अल्फाज, लब खामोश हो जाए। अरे क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। हाँ 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 भाई, क्या फनकारी है बेखुद साहब। मोहब्बत में वहीं से बात का आगाज़ होता है। जहाँ दम तोड़ दें अल्फाज, लब खामोश हो जाएं। वाह, लब खामोश हो जाएं। जहाँ दम तोड़ दें अल्फाज, लब खामोश हो जाएं। हमारे कहकहों पर जो मुसलसल तंज करते हैं, हमारे कहकहों पर जो मुसलसल तंज करते हैं, बता दें हम जो हंसने का सबब खामोश हो जाएं। हमारे कहकहों पर जो मुसलसल तंज करते हैं, हमारे कहकहों पर जो मुसलसल तंज करते हैं, बता दें हम जो हंसने का सबब खामोश हो जाएं। बता दें हम जो हंसने का सबब खामोश हो जाएं। और एक काफिया ख़ास तौर से आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ कि ये तेरी मसलहत है, तूने बख्शी है ज़बां वरना। ये तेरी मसलहत है, तूने बख्शी है ज़बां वरना। सभी बू जहल सारे बू लहब खामोश हो जाएं। ये तेरी मसलहत है, तूने बख्शी है ज़बां वरना। सभी बू जहल सारे बू लहब खामोश हो जाएं। और ये बूढ़े लोग जो भी बोलते हैं बोल लेने दो। ये बूढ़े लोग जो भी बोलते हैं बोल लेने दो। भरोसा क्या है इनका, जाने कब खामोश हो जाए। वाह 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 वाह। हाँ हाँ हाँ, ये बूढ़े लोग जो भी बोलते हैं बोल लेने। ये बूढ़े लोग जो भी बोलते हैं बोल लेने दो। भरोसा क्या है इनका, भरोसा क्या है इनका, जाने कब खामोश, जाने कब खामोश हो जाए। भरोसा क्या है इनका, जाने कब। ये बूढ़े लोग जो भी बोलते हैं बोल लेने दो। भरोसा क्या है इनका, जाने कब खामोश हो जाएं। भरोसा क्या है इनका, जाने कब खामोश हो जाएं। और
دیکھیے ایک مطلع دو شعر یہاں سے کہ یہی کہہ کہہ کے اپنے دل کو ہم بہلائے جاتے ہیں، یہی کہہ کہہ کے اپنے دل کو ہم بہلائے جاتے ہیں، ابھی وہ آئے جاتے ہیں، ابھی وہ آئے جاتے ہیں، یہی کہہ کہہ کے اپنے دل کو ہم بہلائے جاتے ہیں، ابھی وہ آئے جاتے ہیں، ابھی وہ آئے جاتے ہیں۔ یہ میخانہ ہے، اس میں صرف میں نوشی نہیں ہوتی، یہ میخانہ ہے، اس میں صرف میں نوشی نہیں ہوتی، یہاں پر زندگی کے پیچ و خم سلجھائے جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، آہا آہا ہاں، یہ میخانہ بہت عمدہ ہے بھائی، کیا کہنے دیکھو بھائی، یہ میخانہ ہے، دیکھو بھائی، اس میں صرف میں نوشی نہیں ہوتی، یہاں پر زندگی کے پیچ و خم سلجھائے جاتے ہیں، یہاں پر زندگی کے پیچ و خم سلجھائے جاتے ہیں۔ اور آخری یہ شعر سن لے کہ یہاں پر زندگی کے پیچ و خم سلجھائے جاتے ہیں، میرے احباب کو فرصت کہاں اتنی ٹھہر جائیں، میرے احباب کو فرصت کہاں اتنی ٹھہر جائیں، یہ کہہ کر چل دیے بے خود ابھی نہلائے جاتے ہیں۔ ارے واہ واہ، ارے واہ واہ واہ، میرے احباب کو فرصت کہاں اتنی ٹھہر جائیں، یہ کہہ کر چل دیے بے خود ابھی نہلائے جاتے ہیں، یہ کہہ کر چل دیے بے خود ابھی نہلائے جاتے ہیں۔ کہہ کے وہ مسکرانے لگے، جب کہا مسکرانے کا مطلب ہے کیا، جب کہا مسکرانے کا مطلب ہے کیا، مصلحت، کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، بہت عمدہ ہے۔ جب کہا مسکرانے کا مطلب ہے کیا، مصلحت کہہ کے وہ مسکرانے لگے، مصلحت کہہ کے وہ مسکرانے لگے۔ میں نے پوچھا جو بے خود کہ سب خیریت، میں نے پوچھا جو بے خود کہ سب خیریت، خیریت کہہ کے وہ مسکرانے لگے۔ واہ واہ واہ، ہاں، میں نے پوچھا جو بے خود کہ سب خیریت، واہ، خیریت کہہ کے وہ مسکرانے لگے، چھیڑ مت کہہ کے وہ مسکرانے لگے، مجھ سے دھت کہہ کے وہ مسکرانے واہ لگے۔ واہ واہ، بہت اچھے تھا۔ مینی دکن کے معزز خواتین و حضرات، آداب، السلام علیکم۔ سب سے پہلے دو مصرے اس زبان کے حوالے سے جس کی وجہ سے آج ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ تو دوستوں، یہ دو مصرے اردو زبان کے حوالے سے کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ چند اشعار آپ کے سامنے دوستوں آپ سے جڑنے کے لیے، پھر اگر آپ اجازت دیں گے تو ایک یا دو غزلیں پیش کر کے میں اپنا جگہ لوں گا اپنی۔ یوں کہا ایک مطلع کہ کاغذوں پر مفلسی کے مورچے سر ہو گئے، کاغذوں پر مفلسی کے مورچے سر ہو گئے، اور کہنے کے لیے حالات بہتر ہو گئے، کاغذوں پر مفلسی کے مورچے سر ہو گئے، اور کہنے کے لیے حالات بہتر ہو گئے، پیاس کی شدت کے ماروں کی اذیت دیکھیے، پیاس کی شدت کے ماروں کی اذیت دیکھیے، خشک آنکھوں میں ندی کے خواب پتھر ہو گئے، پیاس کی شدت کے ماروں کی اذیت دیکھیے، خشک آنکھوں میں ندی کے خواب پتھر ہو گئے، اور ہم نے تو پاسے ادب میں بندہ پرور کہہ دیا، ہم نے تو پاسے ادب میں بندہ پرور کہہ دیا، اور وہ سمجھے کہ سچ میں بندہ پرور ہو گئے۔ اچھا ہے، واہ واہ واہ، ہم نے تو پاسے ادب میں بندہ پرور کہہ دیا، اور وہ سمجھے کہ ہم نے تو پاسے ادب میں بندہ پرور کہہ دیا، اور وہ سمجھے کہ سچ میں بندہ پرور ہو گئے۔ ایک مطلب ایک شعر دوستوں اور دیکھیں کہ کتنی عجلت میں مٹا ڈالا گیا، کتنی
उजलत में मिटा डाला गया, दफतन सब कुछ भुला डाला गया। हम चरागों की मदद करते रहे, हम चरागों की मदद करते रहे और उधर सूरज बुझा डाला गया। हम चरागों की मदद करते रहे और उधर सूरज और उधर सूरज बुझा डाला गया। एक मतलब एक शेर और देख ले दोस्तों कि किसी के इश्क में बर्बाद होना, किसी के इश्क में बर्बाद होना, हमें आया नहीं फरहाद होना। किसी के इश्क में बर्बाद होना, हमें आया नहीं फरहाद होना। और कोई तामीर की सूरत तो निकले, कोई तामीर की सूरत तो निकले, हमें मंजूर है बुनियाद होना। बहुत कोई तामीर की सूरत तो निकले, हमें मंजूर है बुनियाद होना। एक मतलब और एक शेर यूं देख ले दोस्तों कि हर किसी के सामने तशना लबी खुलती नहीं, हर किसी के सामने तशना लबी खुलती नहीं। एक समंदर के सिवा सबसे नदी खुलती नहीं। और अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है, अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है और कोई दीवार दस्तक से कभी खुलती नहीं। बहुत अच्छा। अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है। क्या कीमती शेर है भाई बाबा। अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है और कोई दीवार दस्तक से कभी खुलती नहीं। एक मतलब एक शेर दोस्तों और देख ले, फिर मैं गजल पे आऊं कि एक ख्वाब क्षण से टूट के आंखों में गड़ गया, एक ख्वाब क्षण से टूट के आंखों में गड़ गया, इतना हंसे कि चीख के रोना भी पड़ गया। और जब तक हमारे नाम से वाकिफ हुआ जहां, जब तक हमारे नाम से वाकिफ हुआ जहां, तब तक हमारे नाम का पत्थर उखड़ गया। अच्छा। जब तक हमारे नाम से वाकिफ हुआ जहां, तब तक हमारे नाम का पत्थर उखड़ गया। एक शेर और एक मतलब एक शेर देख के फिर मैं गजल पे आ रहा हूं कि आओ आओ हम तुम दोनों मिलकर दुनिया को ठुकराते हैं, आओ हम तुम दोनों मिलकर, मुस्तफा साहब, दुनिया को ठुकराते हैं। आओ हम तुम दोनों मिलकर दुनिया को ठुकराते हैं, बाहर से जिंदा रहते हैं अंदर से मर जाते हैं। आओ हम तुम दोनों मिलकर दुनिया को ठुकराते हैं, बाहर से जिंदा रहते हैं अंदर से मर जाते हैं। और जाने कब तक सूरत निकले चारा घर के आने की, जाने कब तक सूरत निकले चारा घर के आने की, तब तक अपनी सांसों से ही जंजीरें पिघलाते हैं। जाने कब तक सूरत निकले चारा घर के आने की, तब तक अपनी सांसों से ही जंजीरें पिघलाते हैं। और तुझको कड़वी लगती है तो शायद कड़वी ही होंगी, तुझको कड़वी लगती है तो शायद कड़वी ही होंगी, हम तो बस तेरी बातों को ज्यों क्या त्यों दोहराते हैं। तुझको कड़वी लगती है तो शायद कड़वी ही होंगी, हम तो बस तेरी बातों को ज्यों का त्यों दोहराते हैं। एक गजल देख ले दोस्तों कि आंखों को पूर्णम हसरत का दरवाजा वा रखा है, आंखों को पूर्णम हसरत का दरवाजा वा रखा है, अपने टूटे ख्वाब को हमने अब तक जिंदा रखा है। आंखों को पूर्णम हसरत का दरवाजा वा रखा है, अपने टूटे ख्वाब को हमने अब तक जिंदा रखा है। और इश्क किया तो टूट के जी भर नफरत की तो शिद्दत से, इश्क किया तो टूट के जी भर नफरत की तो शिद्दत से, अपने हर किरदार का चेहरा हमने उजला रखा है। इश्क किया तो टूट के जी भर नफरत की तो शिद्दत से, अपने हर किरदार का चेहरा हमने उजला रखा है। और जो आया बाजार में वो बस जांच परख कर छोड़ गया, जो आया बाजार में वो बस जांच परख कर छोड़ गया, हमने खुद को सोच समझकर थोड़ा महंगा रखा है। जो आया बाजार में वो बस जांच परख कर छोड़ गया, हमने खुद को सोच समझकर थोड़ा महंगा रखा है। और तुमने लहजा मीठा रखकर तीखी बातें बोली हैं, तुमने लहजा मीठा रखकर तीखी बातें बोली हैं, हमने बातें मीठी की हैं लहजा तीखा रखा है। तुमने लहजा मीठा रखकर तीखी बातें बोली हैं, बहुत अच्छा, हमने बातें मीठी की हैं लहजा तीखा रखा है। और था ऐलान कहानी में एक रोज नदी भी आएगी, था ऐलान कहानी में एक रोज नदी भी आएगी, हमने इस उम्मीद में अब तक खुद को प्यासा रखा है। था ऐलान कहानी में एक रोज नदी भी आएगी, हमने इस उम्मीद में अब तक खुद को प्यासा रखा है।
اکثر شیری کی چاہت نے کوہکنی کروائی ہے، اکثر شیری کی چاہت نے کوہکنی کروائی ہے، اکثر پربت کے سینے پر ہم نے تیشہ رکھا ہے، بہت اچھے، اکثر شیری کی چاہت نے کوہکنی کروائی ہے، کیا کہنے بھائی، اکثر پربت کے سینے پر ہم نے تیشہ رکھا ہے، اور ہم کو ہر چہرے کے پیچھے 100 چہرے دکھتے ہیں، ہم کو ہر چہرے کے پیچھے 100 چہرے دکھتے ہیں، قدرت نے آنکھوں میں جانے کیسا شیشہ رکھا ہے، ہم کو ہر چہرے کے پیچھے 100 چہرے دکھتے ہیں، قدرت نے آنکھوں میں جانے کیسا شیشہ رکھا ہے، ہم سے باتیں کرنے والے الجھن میں پڑ جاتے ہیں، ہم سے باتیں کرنے والے الجھن میں پڑ جاتے ہیں، ہم نے اپنے اندر خود کو اتنا بکھرا رکھا ہے، ہم سے باتیں کرنے والے الجھن میں پڑ جاتے ہیں، ہم نے اپنے اندر خود کو اتنا بکھرا رکھا ہے، اور دنیا والوں نے تو پوری کوشش کی ٹھکرانے کی، دنیا والوں نے تو پوری کوشش کی ٹھکرانے کی، لیکن اپنی ضد میں ہم نے خود کو منوا رکھا ہے، دنیا والوں نے تو پوری کوشش کی ٹھکرانے کی، لیکن اپنی ضد میں ہم نے خود کو منوا رکھا ہے، آنکھوں کو پرنم حسرت کا دروازہ وا رکھا ہے، اپنے ٹوٹے خواب کو ہم نے اب تک زندہ رکھا ہے۔ بہت شکریہ دوستو۔ بہت اچھے، جیسا کہ اردو شاعری کا چلن ہے اور روایت ہے، اس کا ایکو تھوڑا کم کرو بھائی، کہ ہم شاعری کے ذریعے پیغام بھی دیتے ہیں، سوچنے کے لیے ذہن کو مجبور بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک مطلب، ایک شعر دیکھیے کہ چھپ کے سینے میں ایک آگ سی تو رہے، چھپ کے سینے میں ایک آگ سی تو رہے، شہر جاں میں کہیں روشنی تو رہے، شہر جاں میں کہیں روشنی تو رہے، یہ ہے دور ہوس لیکن ایسا بھی کیا، یہ ہے دور ہوس لیکن ایسا بھی کیا، آدمی کم سے کم آدمی تو رہے، یہ ہے دور ہوس لیکن ایسا بھی کیا، آدمی کم سے کم آدمی تو رہے۔ اور ایک مطلب ایک شعری دیکھ لیجئے، ایک بہت الگ سا رنگ ہے جو غزلوں میں عموماً آپ کو کم ملے گا۔ عرض کیا ہے کہ سیدھا اگر نہیں ہے تو چالاک بھی نہیں، سیدھا اگر نہیں ہے تو چالاک بھی نہیں، وہ ایک شخص اتنا خطرناک بھی نہیں، وہ ایک شخص اتنا خطرناک بھی نہیں، اور رحمت سے تیری بڑھ کے نہیں ہیں میرے گناہ، رحمت سے تیری بڑھ کے نہیں ہیں میرے گناہ، ویسے یہ زندگانی بہت پاک بھی نہیں، ویسے یہ زندگانی بہت پاک بھی نہیں، رحمت سے تیری بڑھ کے نہیں ہیں میرے گناہ، ویسے یہ زندگانی بہت پاک بھی نہیں۔ اور ایک غزل کے چند اشعار دیکھ لیجئے۔ عرض کیا ہے کہ یہ بات الگ قسمت جاتی ہے کہاں لے کر، بالکل نئی غزل ہے، یہ بات الگ قسمت جاتی ہے کہاں لے کر، مصروف سفر ہیں ہم منزل کا گماں لے کر، مصروف سفر ہیں ہم منزل کا گماں لے کر، یہ بات الگ قسمت جاتی ہے کہاں لے کر۔ اور شعر دیکھیے کہ کیوں مان نہیں جاتے بھٹکو گے کہاں تک تم، کیوں مان نہیں جاتے بھٹکو گے کہاں تک تم، مٹتی ہوئی قدروں کے یہ چند نشان لے کر، مٹتی ہوئی قدروں کے یہ چند نشان لے کر، یہ مشاعرہ بھی اسی میں ہے، کیوں مان نہیں جاتے بھٹکو گے کہاں تک تم، مٹتی ہوئی قدروں کے یہ چند نشان لے کر، اور رہتی ہے کشش اس میں جب ساتھ ہو تو ورنہ، رہتی ہے کشش اس میں جب ساتھ ہو تو ورنہ، کرنا ہے مجھے بھی کیا تجھ بن یہ جہاں لے کر، کرنا ہے مجھے بھی کیا تجھ بن یہ جہاں لے کر، اور ہے عشق خسارے کا سودا ہی مگر یہ کیا، توجہ طرف شعر ہے کہ ہے عشق
خسارے کا سودا ہی، مگر یہ کیا ہم بیٹھ گئے گھر میں ایک خوف زیاں لے کر، ہم بیٹھ گئے گھر میں ایک خوف زیاں لے کر، اور اس کافر الفت کا ہر مشق ستم مجھ پر، اس کافر الفت کا ہر مشق ستم مجھ پر، لگتا ہے وہ مانے گا ایک روز یہ جان لے کر، لگتا ہے وہ مانے گا ایک روز یہ جان لے کر، اور توحید کے قائل ہیں ہم لاکھ مگر دل میں، توحید کے قائل ہیں ہم لاکھ مگر دل میں، پھرتے ہیں ابھی تک کچھ تصویریں بتاں لے کر، پھرتے ہیں ابھی تک کچھ تصویریں بتاں لے کر، یہ بات الگ قسمت جاتی ہے کہاں لے کر، مصروف سفر ہیں ہم منزل کا گماں لے کر۔ اور چونکہ یہاں اردو کے حوالے سے بڑی بات ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی نظم پڑھتا ہوں کہ ہمارے ادب کا، ہمارے کلچر کا پیغام کیا ہے۔ یہ ایک ڈرامے کے لیے میں نے لکھی تھی، جس میں مجھے یہ بتایا گیا تھا، سین دیا گیا تھا کہ بھائی ہیرو ایک طرف ہو جاتا ہے، ہیروئن دوسری طرف ہو جاتی ہے، اور بیچ میں سرحد آ جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ لکھیے۔ لیکن جب ہم نے غور کیا تو مجھے یہ لگا کہ ہر وہ پہچان جو انسان کو انسان سے الگ کرتی ہے، دراصل ایک سرحد ہے۔ جو آدمی کو آدمی سے الگ کرے وہ سرحد ہے، چاہے ہمارے مذہب ہو، ہماری قوم ہو، ہماری زبان ہو، ہمارا رنگ ہو، ہماری نسل ہو، جو بھی ہو۔ تو اس حوالے سے نظم دیکھ لیجیے، چھوٹی سی نظم ہے، سہل ممتنع میں ہے۔ سرحد۔ ملنے دو اب ملنے دو نا، ملنے دو اب ملنے دو نا، دل سے دلوں کو جڑنے دو نا، دل سے دلوں کو جڑنے دو نا، کلیاں دلوں کی کھلنے دو نا، کلیاں دلوں کی کھلنے دو نا، ملنے دو اب ملنے دو نا، ملنے دو اب ملنے دو نا، ایک سی رنگت ایک سی بولی، ایک سی رنگت ایک سی بولی، ایک ہی مٹی ایک سی باتیں، ایک ہی مٹی ایک سی باتیں، ایک سی خوشیاں ایک سے دکھ ہیں، ایک سی خوشیاں ایک سے دکھ ہیں، ایک سے دن ہیں ایک سی راتیں، ایک سے دن ہیں ایک سی راتیں، خواب بھی ہیں ایک جیسے ہی جب، خواب بھی ہیں ایک جیسے ہی جب، رنگ پھر ان میں بھرنے دو نا، رنگ پھر ان میں بھرنے دو نا، ملنے دو اب ملنے دو نا، ملنے دو اب ملنے دو نا، رشتہ اور ناتا بھی وہی ہے، رشتہ اور ناتا بھی وہی ہے، خواہش و خواب دعا بھی وہی ہے، خواہش و خواب دعا بھی وہی ہے، مایوسی آشا بھی وہی ہے، مایوسی آشا بھی وہی ہے، ملنے کا جذبہ بھی وہی ہے، ملنے کا جذبہ بھی وہی ہے، پھول اور پھل دریا بھی وہی ہے، پھول اور پھل دریا بھی وہی ہے، پھر یہ برف پگھلنے دو نا، پھر یہ برف پگھلنے دو نا، ملنے دو اب ملنے دو نا، حسن و عشق بھی ایک سے اپنے، حسن و عشق بھی ایک سے اپنے، ایک سی حسرت ایک ہے سپنے، ایک سی حسرت ایک ہے سپنے، خوف و یقین بھی ساتھ ہمارے، خوف و یقین بھی ساتھ ہمارے، ہر سو وحشت پاؤں پسارے، ہر سو وحشت پاؤں پسارے، سرحد ہم دونوں کو پکارے، سرحد ہم دونوں کو پکارے، ہاتھ پکڑ کر چلنے دو نا، ہاتھ پکڑ کر چلنے دو نا، ملنے دو اب ملنے دو نا، ملنے دو اب ملنے دو نا۔ بہت اچھے بھائی جناب۔ مطلب یہ ہے کہ شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں، واہ واہ، آزادی کی اتنے بات، آزادی کے اتنے برس بعد کا ہندوستان کا عام انسان کا سچ، شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں، مسکرا دیتے ہیں بچے اور مر جاتا ہوں میں، واہ واہ، شام کو جس وقت، شکریہ، خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں، مسکرا دیتے ہیں بچے اور مر جاتا ہوں میں۔ اور ایک اور شعر روزمرہ کی زندگی، مظفر صاحب، کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا، کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا، میں ہر دن جاگ تو جاتا ہوں، زندہ کیوں نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ، شکریہ۔
کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا، میں ہر دن جاگ تو جاتا ہوں، زندہ کیوں نہیں ہوتا۔ اور آج کے حالات پہ ایک مطلع اور دو شعر، اس کے بعد ترنم سے غزل پیش کروں گا۔ اب کہانی میں کئی کردار مارے جائیں گے، کہانی میں کئی کردار مارے جائیں گے، اب کہانی میں کئی کردار مارے جائیں گے، دیکھنا یہ ہے کہ کتنے سر اتارے جائیں گے۔ واہ، اب کہانی میں کئی کردار مارے جائیں گے، دیکھنا یہ ہے کہ کتنے سر اتارے جائیں گے۔ اور یہ شعر، گھر تو بستی میں جلائے جائیں گے دو چار ہی، گھر تو بستی میں جلائے جائیں گے دو چار ہی، اس دھوئیں کے دور تک لیکن اشارے جائیں گے۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ گھر تو بستی میں جلائے جائیں گے دو چار ہی، اس دھوئیں کے دور تک لیکن اشارے جائیں گے۔ اور شعر، تو تو کشتی سے اتر کر چل دیا اے ناخدا، مصطفیٰ صاحب، تو تو کشتی سے اتر کر چل دیا اے ناخدا، ہم بھلا اب ڈوبنے کس کے سہارے جائیں گے۔ ہاں، واہ واہ واہ، کیا کہنے بھائی ریڈی تو صاحب۔ تو کشتی سے اتر کر چل دیا اے ناخدا، ہم بھلا اب ڈوبنے کس کے سہارے جائیں گے۔ اور یہ مظفر صاحب بیٹھے ہیں، یہ غزل خاص غزل ہے میرے لیے، خاص طور سے رامپور کی رضا لائبریری بہت مشہور لائبریری ہے، وہاں ایک مشاعرہ ہوا تھا، طرحی مشاعرہ، اس پہ غزل مجھ سے ہو گئی، صدارت مظفر حنفی صاحب ہی کر رہے تھے، اور بہت لوگوں نے اسے پسند کیا، پہچان دی، اور سب جگہ میں سناتا رہا ہوں اس کو۔ میں چاہتا ہوں یہ غزل آپ کو عنایت فرمائیے جناب۔ اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم، اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم، اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم، خود کو سمیٹتے ہیں یہاں سے وہاں سے ہم۔ شکریہ، بہت محبت۔ اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم، اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم، خود کو سمیٹتے ہیں یہاں سے وہاں سے ہم۔ شعر، آج کا انسان کہیں بھی اسے چین سکون نہیں، کیا جانے کس جہاں میں ملے گا ہمیں سکون، کیا جانے کس جہاں میں ملے گا ہمیں سکون، ناراض ہے زمین سے خفا آسمان سے ہم۔ شکریہ۔ اب وہ دنیا عجیب لگتی ہے، اب وہ دنیا عجیب لگتی ہے، جس میں امن و امان باقی ہے۔ واہ واہ واہ، جہاں، شکریہ، جہاں بہت شکریہ، واہ۔ اب وہ دنیا عجیب لگتی ہے، جس میں امن و امان باقی ہے، جانے کتنی اڑان۔ اور یہ شعر
یہ اسکول کا کمپاؤنڈ ہے, کالج کا کمپاؤنڈ ہے, امتحان کا سلسلہ ہے, لیکن یہ امتحان کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ شعر دیکھیں, امتحان سے گزر کے کیا دیکھا, امتحان سے گزر کے کیا دیکھا, ایک نیا امتحان باقی ہے, جانے کتنی اڑان. اور غزل کا آخری شعر, خاص شعر, خاص طور سے آج کے لیے, یہ دیکھیں, جانے کتنی اڑان سر قلم ہوں گے, سر قلم ہوں گے کل یہاں ان کے, سر قلم ہوں گے کل یہاں ان کے, جن کے منہ میں زبان باقی ہے. بہت اچھے.